بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں جنت حق ہے جہنم حق ہے قیامت حق ہے قرآن حق ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کریں خلوص دل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جس نعمت سے اللہ تعالی نے نوازا ہے اللہ تعالی انہیں اس پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی اسی پر زندہ رکھے, اسی پر ان کی وفات ہو. اور ہمارے لیے دوستوں اور مسلمانوں جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں انہیں اس قرآن کی حقیقت اور قرآن کی اہمیت معلوم نہیں ہے نہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے, اس سے نصیحت حاصل کرے, توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس قرآن کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف آئیں. سبحانک اللہم و بحمدک جزاک اللہ خیر. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس مبارک مجلس میں مجھے جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عورتوں کے پردہ یا عورتوں کے لباس سے متعلق ہے. یہاں پر ہمارے بہت سے بھائی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عورتیں تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، ان سے متعلق یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. ایک سوال کر سکتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو. اہل کے اندر سب سے پہلے بیوی آتی ہے، سب سے پہلے بیوی آتی ہے اور اس کے ساتھ پھر بچے اور اولاد اس میں شمار ہوتے ہیں. تو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو شرعی امور کا پابند بناتے ہیں، وہیں ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی یا ہماری ذمہ داری کے اندر ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کی فکر بھی کریں کہ ہاں انہیں دین کے راستے پر کس طریقے سے لے کر کے چلیں. دیکھیے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آج کے موضوع سے متعلق رکھتا ہوں. دیکھیے، مجھے پہلی بات جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا لباس مرد کے لباس سے کچھ مختلف ہے. عورت کا لباس مرد کے لحاظ سے قدر اختلاف اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسے ہم اس ناحیے سے دیکھتے ہیں کہ عورت کا لباس تین قسم پر ہم اسے تقسیم کرتے ہیں کہ عورت کا لباس اپنے ان مردوں کے سامنے جو اس کے محرم کی حیثیت رکھتے ہیں. محرم سے مراد وہ ہیں کہ یا تو شوہر ہے، دوسرے وہ مرد جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر نہیں بلکہ کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا. اگر وقت نے ساتھ دیا تو ان میں سے بعد کا ذکر یا مکمل طور پر وہ کون سے لوگ ہیں ان کا ذکر میں کروں گا. یعنی جیسے والد ہے یا بیٹا ہے، کہ کسی بھی مرد کا نکاح اپنی بیٹی سے کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا، کسی بھی شکل میں نہیں ہوتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے کسی انسان کا نکاح اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا اور کبھی بھی کسی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے. تو محرم وہ مرد مراد لیے جاتے ہیں جن کے ساتھ عورت کا نکاح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ عورت کا جو ستر ہے، لباس ہے، وہ اپنے محرم مردوں کے سامنے کیا ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کا لباس ان مردوں کے سامنے کیا ہونا چاہیے جنہیں اجنبی مرد کہا جاتا ہے. اجنبی سے مراد یہی ہے کہ ان کے ساتھ عورت کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ چاہے قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چچے زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، پھوپھی زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، خالہ زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو. وہ بڑا قریبی ہے جسے ہمارے اور آپ کے ہاں بھائی کا لفظ دیا جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ اجنبی ہے. عورت سے متعلق کیا ہے؟ وہ اجنبی ہے. اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. وہ عورت کے نزدیک شرعی اصطلاح میں وہ اجنبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لڑکی کا نکاح
ہو سکتا ہے. یعنی ایک عورت اپنے چچے زاد بھائی سے، اپنے خالہ زاد بھائی سے، اپنے پھوپھی زاد بھائی سے، اپنے ماموں زاد بھائی سے کیا شادی کر سکتی ہے. تو اجنبی سے مراد وہ مرد ہیں کہ جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا دور کے لوگ ہوں. تو دوسری صورت عورت کے لباس یہ ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اس کا لباس کیا ہونا چاہیے. تیسری صورت یہ ہے کہ عورتوں کا لباس عورت کے سامنے کیسا ہونا چاہیے. ایک عورت ہے، عورتوں کے درمیان میں رہتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آخر اس کے ساتھ عورت کا لباس کیا ہونا چاہیے. یہ عورت کے لباس کی 3 قسمیں ہیں جسے شریعت کے اندر مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے. دیکھیے، پہلی شکل یہ ہے کہ عورت کا لباس اپنے محارم کے سامنے کیا ہونا چاہیے. محارم سے مراد ہم نے بتایا کہ محرم سے مراد مجازی طور پر شوہر اور وہ مرد ہیں، جیسا کہ بھی ہم نے کہا، جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ان میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے متعدد کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر شوہر ہے، شوہر سے عورت کا کسی بھی قسم کا پردہ نہیں ہے، جسم کے کسی بھی حصے کا پردہ نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کے جسم کے پورے حصے کو دیکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے مرد اپنی بیوی کے جسم کے پورے حصے کو دیکھ سکتا ہے. ذرا غور کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا بہتر و افضل ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جائز کی بات کر رہا ہوں. اس کو کوئی شک یہ نہ بنا، اس کا مفہوم کوئی صاحب یہ نہ لے لیں کہ ہاں میں اس سے بہتر کر رہا ہوں کہ ہاں عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے ننگی ہی رہا کرے اور شوہر اپنے بیوی کے سامنے ہمیشہ ننگا ہی رہا کرے. نہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف جواز کی حد تک بتا رہا ہوں کہ اگر حاجت پیش آ جائے، ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے پورے جسم کو دیکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے محرم مرد ہیں، جیسے باپ ہے، اسی میں دادا، پردادا، اوپر تک چلے جائیے، سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دادا، پردادا، سارے لوگ آ جائیں گے. اچھا، اسی حکم میں چچا بھی داخل ہے. چچا اور چچا کے چچا، چچا کے والد، اوپر تک چلے جائیے. اسی حکم کے اندر ماموں بھی داخل ہے. علماء نے جہاں تشریح کیے ماموں بھی داخل ہے، یعنی ماموں بھی عورت کا لیے محرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عورت کی شادی ماموں سے نہیں ہو سکتی، ماموں سے نہیں ہو سکتی. تو باپ ہے. اس کے بعد شوہر کا باپ ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سسر کہتے ہیں یا خسر کہتے ہیں. شوہر کا باپ ہے. شوہر کے باپ کا باپ ہے. شوہر کے باپ کا باپ، اوپر تک چلے جائیے. یہ سارے کیا ہیں؟ عورت کے محرم میں داخل ہیں. اسی طریقے سے بیٹا ہے. بیٹے کے حکم میں کیا ہے؟ پوتا بھی ہے، پوتے کا لڑکا ہے. یہ سارے نیچے تک چلے جائیے، سارے کے سارے عورت کے محرم میں داخل ہیں. اسی طریقے سے عورت کا بیٹا نہیں، بلکہ عورت کے شوہر کا بیٹا ہے. شوہر کی مثال اس کوئی اور بیوی رہی ہو، اس سے کوئی بیٹے ہیں، تو اس کے جتنے نیچے بیٹے ہوتے چلے جائیں گے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ عورت کے محارم میں داخل ہیں. اسی طریقے سے عورت کا بھائی ہے. آج کا عنوان ایسا ہے کہ زیادہ جوشیلی یا جذباتی باتیں نہیں ہوگی، اس لیے شاید کچھ لوگوں کو اکتاہٹ ہو، لیکن اگر غور سے سنیں گے تو یہ بھی ہمارے جاننے اور سمجھنے کی بات ہے. آج کل یہ چیزیں ہمارے ہاں تقریروں میں نہیں بیان کی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بہت ایسی معمولی چیزیں اور بنیادی چیزیں اس سے غافل رہا کرتے ہیں. تو بھائی ہے. بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بالکل سگا بھائی ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں کے ایک ہیں. ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے. ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے. یہ تینوں قسم کے بھائی عورت لڑکی کے کیا ہیں؟ محرم ہیں. ان سے شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ان سے شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے بھائی کے بیٹے ہیں. تینوں قسم کے بھائی، ان کے بیٹے پوتے نیچے تک چلے جائیں گے، سارے کے سارے عورت کے محرم رہیں گے. بہن ہے، بہن کے بیٹے، بہن کے پوتے جتنے نیچے تک چلے جائیں گے. بہن تینوں قسم کی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے
عورتوں کے سامنے بھی عورت کا لباس کیا ہے وہ بعد میں اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. منوی چیز کیا ہے؟ غلام ہے، جو زر خرید غلام، نوکر نہیں. آج جسے گھر کا نوکر سمجھ لیا جاتا ہے اس کے سامنے عورتیں، گھر کا ڈرائیور ہے، گھر کا نوکر ہے، گھر کی خدمت کرنے والا ہے، وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. وہ عورت کے لیے اجنبی ہے جس سے پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے. یہ الگ چیز ہے کہ عورتیں اس بارے میں توجہ نہیں دیتی ہیں، لیکن وہ اجنبی ہے، اس سے پردہ ضروری کرنا اور واجب ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جن کا وجود آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ دنیا میں کچھ بھیڑ اور بکریوں کے طریقے سے انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے. انسان بھی خریدے اور بیچے جاتے تھے. تو اب اگر کوئی عورت ہے کسی مرد کو خرید لیا ہے یا اس کے باپ نے خرید کر کے اس کی خدمت کے لیے دے دیا ہے تو عورت اس کے سامنے آ جا سکتی ہے لیکن وہ اس کا محرم نہیں بنے گا. آ جا سکتی ہے لیکن اس کا محرم نہیں بنے گا. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے اندر شہوت نہ ہو، مثال کے طور پر ایک مرد ہے جو ہجڑا، اس کے اندر کسی قسم کی شہوت نہیں ہے. ایک مرد ہے بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اب 90 سال اور 100 سال سے اوپر گزر چکا ہے، جس کے اندر عورت کی کسی قسم کی خواہش نہیں ہے. ایک تو وہ ہے جن کے سامنے عورت کے آنے کا حکم ہے، لیکن کہاں تک وہ بعد میں آتی ہے. آخری چیز وہ بچے ہیں جو ابھی عورت کے معاملات سے واقف نہیں ہے. ذرا اس پر غور کریں گے. بہت سے لوگ بالغ کہتے ہیں، بالغ بچے نہیں ہیں، وہ بچے جو ابھی عورت کے معاملات سے انہیں واقفیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کل 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے جو عورت کی شہوت رکھتے ہیں، عورت کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں، خواہ بالغ ہوئے یا بالغ نہیں ہوئے. بلوغت کی شرط نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بچہ بالغ نہیں ہے، اس کے سامنے عورتیں آ جا سکتے ہیں. یہ شرط نہیں، یہ غلط بات ہے. قرآن مجید میں ہے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو عورت کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہوئے، وہ زنا نہیں جانتے، وہ ہم بستری نہیں جانتے، وہ عورت کی کو دیکھ کر کے ان کے اندر کسی قسم کا جذبہ نہیں ابھرتا، تو وہ بچے، بہت سے علماء نے اس کی قدر 11 سال 12 سال لگائی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے عورت کا پردے کی حدود کیا ہیں. ان کے سامنے علماء کہتے ہیں عورت اپنے جسم کے اس حصے کو ظاہر کرے گی جو کام کاج کرتے وقت عادتاً عورت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ ہے یہ، لیکن یہ ہاتھ یہاں تک نہیں ہے نا، یہ ہاتھ ہے سمیٹتی ہے کہ نہیں ہے. یہ دوپٹہ ہے اپنا سر کھلے رہ جائیں، پیجامہ ہے تھوڑا سا پنڈلی تک جو ہے وہ اٹھ گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ سینہ بھی پورا گلا کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا، یہ نہیں. عام طور پر کام کاج کے وقت عورتوں کو جسم کا جو حصہ ظاہر کرنا پڑتا ہے وہ ان تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی. باپ ہے تو، بھائی ہے تو، بیٹا ہے تو، بھتیجا ہے تو، بھانجا ہے تو، چچا ہے تو، یہ سارے لوگ. لیکن اس حکم میں چچے زاد بھائی نہیں آئیں گے، ماموں زاد بھائی نہیں آئیں گے، خالہ زاد بھائی نہیں آئیں گے، نہ ہی دیور آئے گا اور نہ ہی جیٹھ آئے گا. آج کل بھابھی سے پردہ، لوگ بھابھی سے کہتے ہیں کوئی پردہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، جبکہ بہت سے خطرات میں نام لے کر کے اور جگہ بتا سکتا ہوں کہ ہاں بھابھی سے کتنے خطرات، کتنے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. نہیں، اس کے اندر جیٹھ اور دیور نہیں آئیں گے، اس کے اندر بہنوئی نہیں آئے گا، بہنوئی اس کے اندر نہیں آئے گا. بہنوئی سے پردہ ہے. شوہر کا ماموں اس میں نہیں آئے گا، اپنا ماموں آئے گا، شوہر کا ماموں نہیں آئے گا، شوہر کا پھوپھا نہیں آئے گا. شوہر کے ماموں سے، شوہر کے پھوپھا سے کیا ہے؟ پردہ ہے. یہ ان لوگ مردوں کی بات ہے کہ جن سے ہم نے ذکر کیا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا وہ بچے جو ابھی بلوغت کے قریب نہیں پہنچے ہیں، یا وہ عورتیں جو عام طور پر آتی جاتی رہتی ہیں. اس کے سامنے عورت کا لباس کیا ہے، عورت کا پردہ کیا ہے؟ کہ عورت اپنے جسم کے اس حصے کو ظاہر کر سکتی ہے جو کام کاج کے وقت عام طور پر اسے ظاہر کرنا پڑتا ہے. دوسری قسم وہ ہے عورتوں کے بارے میں. بعض علماء مسلمان عورت کی شرط لگاتے ہیں، بعض علماء مسلمان عورت نہیں بلکہ شریف عورتوں کی شرط لگاتے ہیں. ان کے سامنے عورت اپنے جسم کا کتنا حصہ ظاہر کرے گی، یہ بڑا مشہور ہے، اور شاید ہم نے بھی
غلطی سے اپنی بات کیسٹوں کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ عورت کا پردہ عورت کے سامنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کہیں بھی قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. عورت کا ذکر انہی محارم کے ساتھ کیا گیا ہے، محارم کے ساتھ. لہذا عورت کو بھی عورت کے سامنے اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کیا جائے گا جو کام کاج کے وقت عام طور پر ظاہر کرتی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے سوالات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں، چھوٹا لباس پہنتی ہیں، ایک نہیں ہے وہ رات میں سونے والا لباس پہنتی ہیں عورتوں کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ جسم کا بہت ذرا حصہ کھلا رہتا ہے. کیا آیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. عام حالات میں عورت کا جو لباس رہا کرتا ہے اپنے محارم کے سامنے، وہی عام عورتوں کے سامنے بھی رہنا چاہیے. عصر حاضر میں علامہ البانی کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور سعودی عرب کی دائمی کمیٹی لجنہ دائمہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ ایک عورت کے سامنے جسم کا حصہ وہی اتنا حصہ ظاہر کرے گی اگر کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے جتنا حصہ عام محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے. تیسرا، عورت کا حصہ یہ ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اس کا لباس کیا ہے. اجنبی مردوں کے سامنے حق بات یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے. سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان، خواہ انسانی شیطان ہے یا جناتی شیطان ہے، وہ اسے گھور گھور کر کے ایسے کر کے دیکھتے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب عورت کا جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہو. تو اگر عورت کے جسم کا پورا حصہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو کوئی بھی اسے گھور گھور کر دیکھنا نہیں چاہے گا. تو ارمرا تو عورت کیا ہے؟ پردے کی چیز ہے. تو اجنبی مردوں کے سامنے صحیح مسلک اور حق مسلک یہی کہ عورت کا پورا حصہ، پورا جسم کیا ہے؟ پردہ ہے. البتہ اس کے اندر جو اس کے ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی حیثیت ہے، پاؤں کی حیثیت ہے، وہ چہرے کی حیثیت نہیں ہے. اور جو چہرے کی حیثیت ہے اس کے دوسرے جسم کی حیثیت نہیں ہے. تھوڑی سی کسی کے اندر گنجائش کسی حیثیت سے نکل سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اصل قاعدہ یہی ہے کہ عورت کا پورا جسم اجنبی مردوں کے سامنے کیا ہے؟ پردہ ہے. یہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ابھی بعد میں کرتا ہوں. میں ابھی آپ کو دوسری بات طرف لے آتا ہوں. وہ یہ ہے، اور بڑے غور کرنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہماری تھوڑی سی کوتاہی کی بنیاد پر، خواہ شرم ہو، عورت کے سامنے ہماری مجبوری ہو، ماحول سے ہماری مرعوبیت ہو، کوئی چیز ہو، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عورت کے لباس کے بارے میں بڑی کوتاہی کرنے لگے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لباس اور پردے کے لیے چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا جو لباس ہو، پردہ ہو، اس کے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو. اللہ یہ کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا ہے. حق یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو. وہ حصہ خواہ ہاتھ کا ہے، خواہ وہ حصہ چہرے کا ہے. اس کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے دلائل پائے جا رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے جدہ کے اندر آج سے سال بھر پہلے تقریباً 3 گھنٹے کیا درس دیا تھا، جو آج میں اس کو اس تفصیل سے نہیں رکھ سکتا. 3 گھنٹے کا مستقل درس دیا تھا، اور 3 کے سیڑھیوں کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کے اندر ہم نے دونوں طرف کے دلائل کا جائزہ لیا تھا. وہ دلائل جن سے عورت کے چہرے اور ہاتھ وغیرہ کے پردے کا ثبوت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں عورت کے ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی ایک ایک دلیل کو لے کر کے علمی اعتبار سے ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی. سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ وہ سیڑھیاں عام طور پر ریاض وغیرہ میں بازار میں موجود ہیں، اسے لے کر کے اگر اس پر غور کر لیں گے اور آج ہم جو چند اشارات کر رہے ہیں اسے سامنے رکھیں گے تو مسئلے کے سمجھنے میں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی. دیکھیے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے پورا جسم پردہ ہے؟ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید سے بھی ہے اور حدیث رسول سے بھی ہے.
قرآن مجید سے بھی اور حدیث رسول سے بھی ہے۔ قرآن مجید سے کیا دلیل ہے؟ دیکھیے اختصار، بہت سی دلیلیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ قرآن مجید سے میں 3 دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل سورہ الاحزاب کی ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے۔ قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیے۔ کس سے؟ اپنی بیویوں سے کہیے۔ وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے۔ یہیں سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری اپنی بیوی اور بیٹی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو پردے کا حکم دیتے ہیں اور اپنی بیوی بیٹی کیا ہے بے پردہ ٹہرے۔ نہیں، آپ نے سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں کو، تمام مسلمانوں کی عورتوں کو آپ کیا حکم دے دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر کا پلو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ تو اپنے چادر کا پلو جو ہے اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ حدیث میں جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جلباب اس چادر کو عربی زبان میں کہتے ہیں جو عورتیں عام لباس، اس لیے کہ ایک تو اوڑھنی اوڑھتی ہیں، ایک اوڑھنی اوڑھتی ہیں، اس کے اوپر سے آپ دیکھے ہوں گے، خواہ مسلمان عورتیں ہوں ہندوستان میں یا ہندو عورتیں ہوں، آج کل تو معاملات بدلتے جا رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ بالکل ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بے پردگی ایک فیشن بن گیا ہے، بے پردگی ایک فیشن بن گیا ہے۔ میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ ہندو عورتیں جو بلاؤز پہنا کرتی تھیں وہ کم سے کم یہاں تک رہا، اگر یہاں تک نہیں تو یہاں تک رہا کرتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا یہاں تک رہا کرتا تھا، اور نیچے ساڑی جسے لوگا کہا کرتے تھے، ساڑی کے اوپر یہاں تک رہا کرتا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کھسکتے 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 کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ یہاں تک آ گیا ہے کہ نہیں؟ اور ادھر سے کھسکتے کھسکتے کہاں تک آ گیا ہے؟ وہ یہاں تک آ گیا۔ یہ ہمارا مشرقی لوگوں کا، خواہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، ان کا یہ لباس نہیں رہا ہے۔ ہمارا مشرقی لوگوں کا لباس، اس کی اصل حیثیت جو رہی ہے وہ کیا ہے؟ لمبا اور چوڑا رہا کرتا تھا۔ تو جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنی کے اوپر سے عورتیں لیا کرتی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، خواہ مسلمان عورتیں ہو یا ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، پہلے، آج نہیں بلکہ پہلے، جب گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں تو اوپر سے ایک بڑی چادر لے لیا کرتی تھی۔ تو جلباب وہ چادر ہوتی ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے اور بڑی ہو۔ تو اس چادر سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومن عورتوں کو، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے چادر کا پلو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں، اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو اوپر، سر کے اوپر سے چادر کو لا کر کے اپنے چہرے کو چھپا لیا، سر کے اوپر سے لا کر کے اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں، اور راستہ چلنے کے لیے صرف ایک آنکھ کو ظاہر کریں، راستہ چلنے کے لیے صرف ایک آنکھ کو ظاہر کریں۔ تو یہ ایسی آیت ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ عورتوں کو چہرے کے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری آیت سورہ احزاب ہی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں سے، اے لوگو، جب تم کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو، آمنے سامنے ہو کر کے نہ مانگو۔ ذرا دیکھیں یہ کس کو؟ مسلمانوں کو حکم رہا کہ نبی کی بیویوں سے۔ نبی کی بیویاں سب سے پاک عورتیں تھیں، ان سے کسی قسم کے برائی کی توقع نہیں کی جاتی تھی، لیکن ان کے بارے مطالبہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرو تو کیا کرو؟ پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے، آمنے سامنے نہیں۔ تو جب یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے تو عام عورتوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدرجہ اولا۔ تیسری آیت سورہ نور کی ہے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں کو کہو کہ راستہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اس مرد کو اس طرف ادھر ادھر دیکھتی نہ پھریں۔ جیسے کہ مردوں کو حکم ہے کہ راستہ چلیں تو ادھر ادھر عورتوں کو دیکھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ اپنے نظروں کو نیچی کر کے چلیں۔ تو آپ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نظروں کے نیچی کرنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نظریں نیچی نہ کی گئیں تو شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ معلوم یہ ہوا کہ نظر کا نیچی رکھنا شرمگاہ کی حفاظت میں مددگار ہے۔ اور کیا؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی اسی زینت کو ظاہر کریں جو ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر کرتی نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ بدرجے مجبوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ باہر نکلتی ہیں، رنگ برنگ کپڑا پہنے وہ کپڑا ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ ہے، ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے، چل رہی ہیں، راستے میں کیچڑ آ گیا، گندگی آ گئی، اپنے چادر کو اٹھائیں گے، اپنے برقعے کو اٹھائیں گی تو پیر ظاہر ہو جائے گا۔ تو الا ما ظہر منہا، مگر وہ چیز جو ظاہر ہو جائے۔ صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، چہرے کا ظاہر کرنا مراد نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی ہم نے ذکر کی، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، 3 آیتیں ذکر کی جس کے بنیاد پر علماء نے چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے۔ اب 2 حدیثیں سن لیجئے جو انہی آیات کی تفسیر سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث بخاری اور شریف کے سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون؟ جو آیت ابھی ہم نے ذکر کی ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اپنے گھروں سے اپنے چادر کو 2 حصوں میں بانٹ لیا، ایک حصے کو اوڑھا ہے اور دوسرے حصے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے، دوسرے حصے سے اپنے چہرے کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری سند کے اندر دوسری کتابوں میں مروی ہے کہ سب سے پیاری اور بہتر عورتیں ہم نے انصار کی عورتوں کو دیکھا ہے۔ جب یہ آیت، اور مردوں کو بھی خطاب ہے اس کے اندر، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، مرد اپنے گھروں میں گئے، اپنی بیویوں کے سامنے اس آیت کو پڑھ کر کے سنایا، اپنی بیٹی کے سامنے اس آیت کو پڑھ کر کے اس آیت کو رکھا، اپنی بہن کے سامنے اس آیت کو رکھا، جس کی ذمہ داری میں جو عورتیں تھیں ان کے سامنے یہ آیت رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ عورتیں اپنی چادر کو لیا اور اپنی چادر کو سر کے اوپر انہوں نے لپیٹا اور اس کے ایک حصے کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا اور اسی حالت میں وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہ آیت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر اور یہ واقعہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انصاری عورتیں خصوصی طور پر اور تمام عورتیں عمومی طور پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ دوسری دلیل جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے حضرت صفیہ سے شادی کی۔ کس سے؟ حضرت صفیہ سے۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ ان کے باپ کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت صفیہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہاں، یہ حیی ابن اخطب، یہ یہودی تھے، بنو نذیر کے یہودی اور سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غداری کی، آپ کی مخالفت کی، آپ کے لیے تمام عرب سے قتال کے تمام عرب کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا اور جا کر کے انہوں نے کہاں بنا لی؟ خیبر کے اندر، اور وہاں بھی آپ کے خلاف فتنہ اٹھاتے رہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے جب فوت کشی کی تو اس میں وہ بھی مارے گئے اور ان کا حضرت صفیہ کا شوہر بھی ابن حقیق وہ بھی مارا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی رضامندی سے ان سے شادی کر لی. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو انہیں اپنے سواری کے اوپر پیچھے بیٹھایا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اپنی سواری کے اوپر پیچھے بیٹھا ہے. میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اور قسمتی سے وہ اس وقت دین کے سب سے بڑے داعی بن کر کے سامنے آ رہے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ ڈھیٹائی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں قرآن و حدیث میں عورتیں کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, نہ چہرے کے پردے کوئی وجوب ہے. یہ جہالت ہے. ایسے لوگ یا تو جاہل ہیں یا تو ان حقائق کو چھپا رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بیٹھا لیا. وَجَعَلَ رِدَاءَهُ عَلَى ظَهْرِهَا وَوَجْهِهَا, یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں, حضرت والی بیان بخاری شریف کی. وَجَعَلَ رِدَاءَهُ عَلَى ظَهْرِهَا وَوَجْهِهَا, اور اپنی چادر کو حضرت صفیہ کے پیٹھ اور چہرے پر ڈال دیا. کہاں ڈالا ہے؟ پیٹھ اور چہرے پر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مکمل طور پر پردہ کرا لیا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, ذرا غور کریں گے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے, یہ غزوہ خیبر کا تھا نا, اور یہ اس سے پہلے تھوڑا فتح مکہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت سودا بنت زمعہ. حضرت سودا بنت زمعہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے زمعہ کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا کہ میرے بھائی عتبہ نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ اس لیے کہ اس وقت زنا جائز تھا, اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اپنے جو زنا سے جو باپ تھا اسی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ چیزیں جائز تھی تو ان کے بھائی نے کہا تھا کہ عبد ابن زمعہ جو بیٹا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ زمعہ کی لونڈی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا تو وہ میرے نطفے سے پیدا ہے, لہذا اگر مکہ فتح ہو تو جو ہے میرا جو بیٹا ہے اسے کیا کر لیا, تم لے آنا اپنے ساتھ. لیکن حضرت زمعہ کے دوسرے بیٹوں نے کہا کہ نہیں, یہ کیا ہے, یہ میرا بھائی ہے, میرے باپ کے بستر پر اس کی پیدائش ہے, لہذا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ اختلاف ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے کیا فرمایا کہ الولد للفراش. کیا فرمایا؟ الولد للفراش. ولد کس کا ہوگا, بیٹا کس کا مانا جائے گا؟ جس کے عقد میں وہ عورت ہے, جس کے ملکیت میں وہ لونڈی ہے. وللعاہر الحجر, اور جس نے زنا کیا ہے اسے پتھر سے مارا جائے گا, اسے رجم کیا جائے گا. یعنی آپ نے اسے کس کا بیٹا قرار دیا؟ زمعہ کا بیٹا قرار دیا. اور زمعہ کون تھے؟ حضرت سودا کے, ذرا اس نقطے پر غور کریں گے, حضرت سودا کے باپ تھے. تو گویا وہ حضرت سودا کا بھائی ہوا کہ نہیں بھائی ہوا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ جب دیکھا کہ اس کی مشابہت عتبہ سے پائی جا رہی ہے, زمعہ سے نہیں پائی جا رہی ہے, یعنی معلوم ہوا کہ وہ زنا کا ہے, آپ نے فرمایا کہ وَحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَا, اے سودا اس سے تم پردہ کیا کرو, اس لیے کہ یہ اگرچہ تمہارے باپ کے بستر پر اس کی پیدائش ہے لیکن یہ اصل میں کس کا بیٹا ہے؟ عتبہ کا بیٹا ہے, لہذا اس سے تم پردہ کرو. یعنی ایک ایسا شخص جس کا اپنے باپ کی اولاد ہونا مشکوک بھی ہے, اس سے بھی اللہ کے رسول نے حضرت سودا کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور بڑی واضح ہے, بخاری اور مسلم ہی سے لے کے دوسری حدیث سے کتاب سے نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا جو واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی گئی. آپ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب قافلہ گزر گیا مجھے چھوڑ کر کے تو میں واپس آئی تو کیا دیکھتی کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے, تو جہاں پر میرا کجاوا تھا, قافلہ تھا, میں ٹھہری ہوئی تھی, وہیں پر آ کر کے میں بیٹھ گئی یہ سوچ کر کے کہ جب لوگ بعد میں دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو اللہ کے رسول مجھے لینے کے لیے کسی کو بھیجیں گے, اگر میں پیدل چلتی ہوں پتہ نہیں کس طرف نکل جاؤں, بھول ہے کہ نہیں,
اس لیے آپ جانتے ہیں کہ سب سے اگر کوئی آدمی کسی کو ڈھونڈنے جائے تو اسے چاہیے کہ ادھر ادھر گھومے نہیں، جہاں جس جگہ کو بتایا گیا وہیں پر ٹھہرا رہے. اور جو لوگ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں وہ کیا ہے، آپس میں بھٹک جاتے ہیں دوسرے سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں وہیں پر آ کر کے لیٹ گئی، تھوڑی دیر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل کو، جسے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، کس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ یہاں پر جہاں قافلہ ٹھہرا ہے نا، تم صبح ہونے کے بعد یہاں پر سے روانہ ہونا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کا سامان کوئی چھوٹ گیا ہو، کسی کا کوئی جانور چھوٹ گیا ہو، کوئی آدمی کوئی چیز بھول گیا ہو، یا کوئی آدمی بھٹک گیا ہو، تاکہ اسے تم لے کر کے آؤ. تو دور سے دیکھے کہ یہاں پر کوئی آدمی، کوئی انسان ہے جو لیٹا ہوا ہے. قریب میں آئے تو مجھے دیکھا اور پہچان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے. ذرا غور کریں گے، بخاری شریف کی بات. اس کا مطلب ہے کہ اب پردہ کرتی تھی نا، تبھی تو نا، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی اس آواز کو سن کر کے میں جلدی سے اٹھی اور کیا فخمرت وجہی بجلبابی، ہم نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ عورتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی. میں اس آیت کو آگے نہ بڑھا کر کے ایک حدیث اور بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر حدیثیں ذکر کرتے چلوں تو میں دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں رکھ پاؤں گا. حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے. ہم جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے حالت احرام میں ہم اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھے. اور یہ ہے کہ عورت اگر حالت احرام میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے رکھے، بشرطے کہ اس کے پاس اجنبی مرد نہ ہو. تو اپنے خیمے میں ہے، عورتوں کے سامنے ہے، اپنی گاڑی سے جا رہی ہے، رات کا وقت ہے، دائیں بائیں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے، تو ایسے وقت میں اگر عورت نے احرام باندھا ہے تو اسے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا چاہیے. عورت کا چہرہ علماء کہتے ہیں کہ احرام کے اندر مرد کے کندھے کے مشابہ، مرد کے کندھے کے مشابہ ہے، کہ جس طریقے سے مرد اپنے کندھے کو سلے ہوئے کپڑے یعنی قمیص ہے، بنیان ہے، شرٹ ہے، اس سے تو نہیں ڈھکے گا، البتہ چادر سے اپنے چہرے کو، وہ اپنے کندھے کو ڈھکے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عورت اپنے چہرے کو نقاب سے تو، برقعے سے تو نہیں ڈھکے گی، البتہ عام چادر سے اپنے چہرے کو ڈھک لے گی. وہ ٹھنڈا ہے بھائی، یہ تو بیمار کر دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہوتے، جب ہمارے سامنے سے کسی قافلے کا گزر ہوتا تو ہم اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیتے. سدلت احدانا جلبابہا من رأسہا علی وجہہا، ہم میں سے کوئی عورت سر سے لے کر کے اپنی چادر کو لیتی اور اوپر ایسے لٹکا لیتی تھی. کیوں؟ تاکہ چہرہ چھپ جائے اور سامنے سے گزرنے والے لوگ ہمیں دیکھ نہ سکیں. یہ 4-5 حدیثیں جو جس میں سے اکثر حدیثیں صحیح بخاری شریف کی ہیں اور صحیح مسلم شریف کی ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا پردہ کیا ہے. وہ اصل چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، چہرہ کھلا رکھنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بازار میں نکلی تو چہرہ عورت کا کھلا ہوا ہے. اور اصل فساد جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے وہ چہرے کا پردہ نہ کرنے ہی سے پیدا ہوتا ہے. مرد کسی عورت طرف للچائی نظر سے کب دیکھتا ہے؟ جبکہ اس کا چہرہ کسی ایسی عورت طرف لوگ للچائی نظر سے نہ دیکھیں گے اگر اس نے شرعی پردے کا لحاظ کیا ہوا ہے تو. اور اسی لیے آپ الا ماشاءاللہ نادر لاکھوں میں، ہزاروں میں کہیں آپ دیکھیں گے کہ کسی ایسی لڑکی کا اغوا کیا گیا ہے جس لڑکی نے اپنے کو مکمل طور پر پردے کے اندر رکھا ہے. عمومی طور پر یہ میرے سامنے باقاعدہ ایک تفصیل موجود ہے، اور میری وہ کتاب جو چھپ رہی ہے تقریباً کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی بغاوت، لڑکیوں کی بغاوت کی. ایک لڑکی اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے اپنے شناسہ اور محبوب کے ساتھ، عاشق کے ساتھ کیوں نکل جاتی ہے؟ اس چیز کو ہم نے ایک تفصیل سے تقریباً 100 صفحے کتاب ہے، وہ بامبے میں چھپ رہی ہے. اس کے اندر ان اسباب کو ہم نے ذکر کیا ہے جس میں سب سے بڑا دخل بے پردگی کا ہے.
سب سے بڑا دخل کیا ہے؟ بے پردگی کا ہے۔ آپ اس بات کا سروے کر لیں پوری دنیا کے اندر کہ وہ عورتیں جو اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپائے رکھتی ہیں، ان کا اغوا، ان کے ساتھ زنا بالجبر نادر اندر من النادر، ہزاروں میں لاکھوں میں کہیں آپ جو ہے پائیں گے کہ ایسا پایا جائے گا، ورنہ عام طور پر جن عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے، جن سے تعرض کیا جاتا ہے، جنہیں چھیڑا جاتا ہے، وہ بے پردہ عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان حدیث سے آیات سے اور حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز عورت کے چہرے کا پردہ ہے، اصل چیز عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ اب میں ان احادیث طرف نہیں جاتا جن احادیث سے لوگوں نے استدلال کیا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان چیز کے بارے میں اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو وہ برائے مہربانی میری ان کیسٹوں کو لے کر کے، سیڈیوں کو لے کر کے دیکھ سکتا ہے جس کے اندر ہم نے ان دلائل کا تجزیہ کیا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دیکھیے عورت کے لباس کے لیے علماء نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا جسم مکمل طور پر چھپا ہوا، جسم کا اگر کوئی حصہ بھی ظاہر ہے، الا ہے کہ چلتے ہوئے پاؤں کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے، کچھ لین دین کا معاملہ ہے تو ہاتھ کا حصہ ظاہر ہو جائے، یہ الگ بات ہے، ورنہ پورے جسم کو عورت کے چھپا رہنا چاہیے، الا ہے کہ ان مردوں کے سامنے جس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے عورت کے لباس اور پردے کی کہ عورت کا لباس کیا کھلا ہوا ہونا، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ بہت بڑی خرابی پائی جا رہی ہے، آج کل کے برقعے بھی شیروانی نما ایسے نکل رہے ہیں کہ برقعے کے نیچے سے عورت کا جسم کا سینے کا ابھار ہے، کمر اور اس کی جو بناوٹ ساخت ہے یہ ظاہر رہا کرتی ہے، یہ چیز پردہ نہیں چاہیے، عورت اپنے لاکھ چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ عورت کا لباس اور پردہ ایسا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا کپڑا بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، کہ جسم کی ساخت اور بناوٹ اتار چڑھاؤ جسم کا ظاہر نہ ہو، کمر ظاہر نہ ہو، سینہ ظاہر نہ ہو، اس کے دونوں پیر جس طریقے سے یعنی پیچھے کا حصہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر نہ ہو، وہ بالکل ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اگر تنگ کپڑا پہنا گیا تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ بسا اوقات آج ہمارے یہاں ایسے کپڑے پائے جا رہے ہیں کہ جسم کے اوپر اتنے چست اور فٹ رہا کرتے ہیں کہ اس سے عورت کی طرف لوگوں کا میلان اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ شاید اگر ننگی رہے تو اتنا اس طرف میلان نہ بڑھے۔ اس قدر کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، اگر عورت کے سینے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا سینہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے، لیکن اگر اسے جو لباس اس قسم کے ہیں اسے پہن کر کے اتنا تان دیا جاتا ہے کہ اس کا سینہ لوگوں کو دعوت نظرہ دیتا رہا جاتا ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ شریعت کے اندر منع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں دیے ہیں ان میں ایک اصول یہ ہے کہ لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو، اور اتنا موٹا ہو، یہ بھی غور کریں گے، اتنا موٹا ہو کہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو پائے۔ آج عمومی طور پر عورتیں قمیص پہنتی ہیں گھر کے اندر، یہاں سے لے کر بالکل باریک کپڑا لے کے قمیص بنانے کے لیے اپنا، یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک نیچے تو کیا پہن لے گی؟ ایک باریک سا سفید قسم کا ہے نا سلک پہن لے گی، اور باقی یہ حصہ کیا رہتا ہے؟ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ قطعاً ناجائز ہے۔ یہ ایسی چیزیں جسے آپ لوگوں کو اپنے اہل عیال کو متنبہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرنا ہے نیچے سے پہننا ہے، اتنا باریک اگر اوپر سے پہننا ہے تو نیچے سے جو اس کے جسم کو چھپائے کم سے کم یہاں تک ضرور ہونا چاہیے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک قمیص کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ حصہ جو عورت یعنی پردے کا حصہ وہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ وہ کیسے؟ علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ کپڑا اتنا تنگ پہنے ہوئے ہوگی کہ ان کا جسم کی ساخت ظاہر ہوگی، یا کپڑا اتنا باریک پہنے ہوئے ہوگی کہ اندر کا حصہ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ تو ظاہر میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نام کی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ آپ نے بیان فرمایا العنوہن، انہیں پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ وہ ملعون ہیں۔
اور صحابہ کرام نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا. اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عمر اس پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا. ہم نے کئی حدیثیں اس اقوال اس سلسلے میں نقل کیے تھے، لیکن میں ان کو نقل کیے بغیر صرف ایک قصہ نقل کر کے آگے بڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی ایک بیٹی آتی ہے جس کا نام حفصہ تھا. اس نے اپنے ایک ایسا کپڑا پہن رکھا تھا جس کی پیشانی اتنا باریک تھا کہ پیشانی جھلک رہی تھی. جیسے آج کل بہت سی عورتیں باریک سا دوپٹہ پہنتی ہیں نا، باریک سا دوپٹہ کہ پیچھے سے بال کی لٹ بھی ظاہر رہا کرتی ہے، گلے میں جو زیور ہے وہ بھی ظاہر رہا کرتا ہے، اور پیشانی وغیرہ تو ظاہر، اور چہرے پر تو کوئی چیز رکھتی ہی نہیں ہے، اور اسی حالت میں کیا ہے باہر چلی جایا کرتی ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز قطعاً ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی بھانجی آتی اس حال میں کہ اس کے اوپر باریک سی اوڑھنی تھی. انہوں نے اسے پھاڑ کر کے پھینک دیا اور اسے ایک موٹی چادر دیا اور کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا نازل کیا ہے سورہ نور کے اندر. اچھا، اسی طریقے سے ساتھیوں چوتھی شرط یہ ہے کہ جو لباس عورتیں پہن کر کے نکل رہی ہیں وہ لباس جسم کے اوپر اگرچہ کشادہ ہے، لیکن بعض جسے ریشمی لباس رہا کرتے ہیں وہ جسم کے اوپر چپک جایا کرتے ہیں، موٹے رہا کرتے ہیں لیکن چپک، کشادہ رہا کرتے ہیں لیکن چپک جایا کرتے ہیں. ایسے لباس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یا حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چادر دیا کہ لے جاؤ تم اسے پہنو، تو انہوں نے اسے اپنی بیوی کو دے دیا. آپ نے فرمایا وہ چادر تم نے کیا کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول اسے ہم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں پہنا؟ کہا ظاہر بات وہ زیادہ حقدار تھی اس لیے ہم نے اسے دے دیا ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو اس سے بتا دو کہ نیچے سے ایک کپڑا اس کو استر جو ہوتا ہے وہ پہن لیا کرے. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ جسم پر چپکے گا اور اس سے اس کے جسم کی ساخت ظاہر ہوگی. سمجھ رہے نا؟ یعنی چوڑا ہونا کافی نہیں ہے، دبیز ہونا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ جسم سے چپکے نہیں. اگر جسم سے کوئی کپڑا چپکتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے استعمال کرنا. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ جو لباس عورت استعمال کر رہی اور نکل رہی استعمال کر کے وہ خوشبودار نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ عورت کے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ وہ اپنے باہر نکلنے کے ہوئے اپنے جسم کے اوپر خوشبو استعمال کرے. وہیں پر یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے کپڑے کے اوپر خوشبو استعمال کرے. دونوں چیزیں ناجائز. باہر نکلتے اپنے گھر میں ہے، اپنے شوہر کے سامنے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بعض قسم کی خوشبو ایسی ہوا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو نہ ہی صرف دعوت نظارہ دیتی ہے بلکہ وہ دعوت زنا و دعوت عمل دیا کرتی ہے. بعض قسم خوشبوؤں کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے. اور کوئی بھی عورت آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ کتنے ہی بزرگ ہوں، کتنے متقی، کتنے ہی پرہیزگار ہوں، آپ کے سامنے سے اگر خوشبو لگا کر کے نکلے گی تو آپ کی نظر اس طرف ضرور اٹھے گی. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ چہ جائے کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہو، جس کے دل میں مرض ہو، جس کے دل کے اندر بیماری ہو، جو عورتوں طرف متوجہ ہونا ہی چاہتا ہے، اس کے سامنے سے جب کوئی خوشبودار عورت گزرے تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اس پر شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ نہیں؟ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک عورت ان کے پاس سے گزرتی ہے جس سے خوشبو نکل رہی تھی. اسے بلایا کہ اے یہاں آیا، یا امت الجبار، اے جبار کی بیٹی یہاں پر آؤ. تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا مسجد جا رہی ہوں. کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. کہا تو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ کہا کہ ہاں. انہوں نے فرمایا کہ جا دوبارہ غسل کر کے آ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو عورت مسجد کی طرف نکلتی ہے اور اس سے خوشبو پھیلتی رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ جا کر کے اچھی طریقے سے غسل نہ کر لے. اور سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مردوں کے پاس سے خوشبو لگا کر کے گزرے تو وہ عورت کیا ہے؟ زانیہ ہے. فإنها زانیہ. آج اگر کسی عورت کے بارے میں کہہ دیں کہ تو زانیہ ہے تو آپ کو تھپڑ بھی مارے گی، ہے کہ نہیں؟
تو میں یہ نہیں کہتا آپ اسے زانیہ کہیں، اسے منع کریں، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے اسے روکا منع کیا نا، ایسے آپ بھی سمجھائیں، خاص طور پر اپنی ذمہ داری میں رہنے والی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اسی طریقے سے پردے کے لیے اور لباس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت کا لباس اور پردہ مرد کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کا لباس شریعت کے اندر اور ہے اور عورت کا لباس اور ہے۔ مرد کے یہ عام طور پر دیکھیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ مرد کا لباس اور ہے، عورتوں کا لباس اور ہے، بناوٹ میں بھی اور رنگ میں بھی۔ عورت کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ مردوں جیسا رنگ اور مردوں جیسا لباس پہنے، الا ہے کہ ایسا رنگ ہو جو بالکل عام ہو۔ مثال کے طور پر سفید رنگ ہے، عام ہے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں میں بھی، لیکن نہایت ہی سرخ رنگ یہ کہاں ہے؟ عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے کہ نہیں؟ بعض قسم کے کپڑے ہیں جو چار کھانے رہا کرتے ہیں، یہ عمومی طور پر مردوں کے لیے رہا کرتے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں رہا کرتے ہیں۔ تو عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا جو لباس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت مرد کے شیروانی کے مشابہ اگر برقع سلاتی ہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ اسی لیے سعودیہ میں بہت سے علماء نے، وہ عام طور پر جو آج برقع نہیں چل رہا ہے کہ شیروانی والا یہاں سے ہے اور یہ یہاں ہے، سعودیہ میں پہلے نہیں تھا، اسی بنیاد پر اس برقعے کو علماء نے منع کیا۔ اللہ کے رسول کی ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے اس عورت کے اوپر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے اور اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورت کا لباس جو ہے کافر عورتوں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ چیز عام طور پر مسلمانوں کے اندر سے غائب ہو گئی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ماضی قریب تک یہ پہچانی جاتی تھی کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے، یہ کافر عورت ہے۔ آج دونوں کا لباس اس طریقے سے ہو گیا ہے، خاص طور فلموں میں دیکھ کر کے ان برائی اور بے حیائی اور بدتمیزی کی دعوت دینے والے ان کے پیغامبر جو، جس کا نام ہم نے بدبختی سے ہیرو رکھ لیا ہے، جسے پہلے گویا اور نچنیا کہا جاتا تھا، جس کا نام شرافت سے کوئی نہیں لیتا تھا، آج ہم نے ان کا نام ایکٹر اور ہیرو رکھ دیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدماش ہیں، یہ ڈاکو ہیں، عزت کے ڈاکو ہیں، آپ کے شرف کے ڈاکو ہیں، آپ کی عزت کے اوپر، شرافت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ واللہ ان کا مقام صحیح طور پر ہر مذہب میں، خواہ اسلام میں ہو یا کوئی دوسرا مذہب ہو، ان کا اصل مقام کیا ہے؟ جیل کی سلاخیں، یا ان کی گردن کے اوپر تلوار چلنی چاہیے، تاکہ قوم کے بہت بڑی جماعت کو، چاہے نوجوان مرد ہوں یا نوجوان عورتیں ہوں، جن کے اندر بے حیائی اور بدتمیزی یہ پھیلا رہے ہیں، ان سے روکا جا سکے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان مکمل طور پر، چاہے مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جیسا لباس ان کا ہے ویسا لباس ان کا بھی رہا کرتا۔ عام طور پر آپ دیکھیں، حتیٰ کہ بعض صورت میں آپ دیکھیں گے اس قدر بھونڈا لباس رہا کرتا ہے، دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مرد ویسے لباس، عورتیں ویسا لباس پہننا شروع کر دیتی ہیں۔ علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورت کا لباس کافرہ عورت کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر کی دو باتیں یہ کہ عورت کا جو لباس ہونا چاہیے اس کے اوپر تصویر نہیں بنی ہونی چاہیے، خواہ مرد ہی کے لباس کیوں نہ ہو، مرد ہی کے لباس کیوں نہ ہو یا عورت کے لباس، اس پر تصویر بنی نہیں ہونی چاہیے، یا اس پر کسی کافر قوم کا شعار نہیں بنا رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کے بعض کپڑوں کو دیکھیں گے کہ اس پر اسرائیل کا یا امریکہ کا جھنڈا بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کا پہننا اور پہنانا نہ جائے۔ ٹوپیاں عام طور بن کر آتی ہے نا، اوپر دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ اسرائیل کا یا امریکہ کا کے جھنڈے کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں پہننا کم سے کم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تصویر ہو اور کیا ہو، اس کے اوپر کسی غیر قوم کا، غیر مذہب کا شعار بنا ہوا ہو، وہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا کرتے تھے جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہو یا کراس نشان بنا ہوا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یا مسلمان عورتوں کے لیے کوئی ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اور آخر کی
وہ لباس یا وہ پردہ جو عورت پہن رہی ہے بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے. ذرا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں یا ہماری مسلمان بہنیں جو ہماری باتوں کو کیسٹ یا سیڈی ذرا سنیں, ذرا اس کے اوپر غور کریں. پردے کو بے نفس ہی زینت نہیں ہونا چاہیے. زینت کا معنی کیا ہے؟ زینت کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ برقع اتنا خوبصورت ہو, وہ نقاب اتنا خوبصورت ہو, اتنے بیل بوٹے اس کے اوپر بظاہر بنے ہوئے ہوں کہ لوگ اسے دیکھ کر کے اس کی طرف دیکھتے ہی رہ جائیں. اللہ یکون زینۃ بنفسہ. علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ خوب